تحریک منہاج القرآن برمنگھم کے زیر انتظام سانحہ ماڈل ٹاؤن کے 14 شہداء کی شہادت کو 7 سال مکمل ہونے پر تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا، جس میں تمام مکاتب فکر کے نمائندگان نے شرکت کر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور حکومت وقت سے پرزور مطالبہ کیا کہ واقعے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور لواحقین کو انصاف دلوایا جائے۔ مزید احوال برمنگھم سے علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ 17 جون 2014 کو لاہور پولیس تحریک منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری کی رہائش گاہ کے سامنے سے رکاوٹیں ہٹانے کے لیے پہنچی تھی، جو کہ ان کے مطابق تجاوزات کی مد میں آتی تھی۔ پولیس کے مطابق تنظیم کے کارکنان کی طرف سے پولیس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور یہی جھڑپوں کی وجہ بنی۔ اس وقت تک پولیس کی طرف سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 14 افراد مارے گئے، جبکہ متعدد زخمی اور اس واقعے کو 7 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک لواحقین انصاف کے منتظر ہیں۔ اس سانحہ کی یاد میں تحریک منہاج القرآن برمنگھم کے زیر اہتمام مقامی منہاج القرآن سینٹر میں ایک تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی پیر سید منور جماعتی جبکہ شیخ ابو احمد الشیرازی نے اس کی صدارت کی۔ اس موقع پر مولانا ظفر عباس نقوی، علامہ ظفر اللہ شاہ، مولانا سرفراز مدنی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ملوث کرداروں کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور 12 تھانوں کے پولیس اہلکاروں کو نوکریوں سے برطرف اور قاتل اور پولیس افسران کو دی جانے والی ترقیاں واپس لی جائیں۔ ریاست مدینہ کے دعوے دار تحریک انصاف کی حکومت میں بھی انصاف کا نہ ملنا قابل افسوس ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ موجودہ اور سابق حکمرانوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں نے ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو تحفظ اور ترقیاں دی۔ کمزور کر کے اس کی حکومت کو، طاقت اور اختیارات کو ختم کرنے کا ایجنڈا رکھتا ہے۔ ایسی صورت میں حکمران ایسے اقدامات کرتے ہیں۔ اس موقع پر پیر سید منور حسین جماعتی، مولانا ظفر عباس نقوی، علامہ اشفاق عالم، واجد علی برکی، علامہ ظفر اللہ شاہ، اعجاز صدیقی اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 7 سال پہلے ہونے والے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے حکومت وقت اور پاکستانی عدلیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر متاثرہ فیملیز کو انصاف مہیا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آج 2.5 سال ہو گئے ہیں، ریاست مدینہ کا کہیں دور تک نام جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اور کبھی بھی کوئی حکمران جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، اور یہ آپ نہ سمجھے کہ یہ حکمرانی آپ کے لیے باقی رہے گی۔ جو وقت آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس میں کوئی ایسے کام کر جائیں جو قوم کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی اور آپ کا نام جو ہے وہ روشن رہے، اور اس میں سانحہ ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ ایک آپ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ ماڈل ٹاؤن کی وجہ جو ہے اس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ان کے شہداء کو اصالِ ثواب کرنے کے لیے اور حکومت وقت کو یہ باور کرانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ 7 سال گزرنے کے بعد بھی شہداء کے ورثاء آج پوچھ رہے ہیں کہ کب ہمیں انصاف ملے گا۔ یہ مطالبہ ہے تمام بولنے والوں کا، شریک ہونے والوں کا، کہ موجودہ حکومت ان لوگوں کو کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں انہیں عدل کے کٹہرے میں لائے اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دے، تاکہ ہم ان کے تبدیلی کے نعرے کو واقعی میں حقیقی اور یقینی سمجھیں۔ ان کو چاہیے کہ ان شہداء کو انصاف دیا جائے، اور پاکستان میں جتنی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے ان لوگوں کو بھی انصاف کی ضرورت۔ کون ہے جو ظالموں کو پناہ دے رہا ہے؟ موجودہ حکومت سے، عدلیہ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں ان مظلومین کی داد رسی کی جائے۔ 14 انسانوں کا قتل، قرآن مجید فرماتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یا 14 انسانوں کا قتل ہوا ہے، تو میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آج سے 7 سال پہلے ماڈل ٹاؤن کے اندر جو واقعہ پیش آیا اور جس میں کئی لوگ جو ہے شہید کر دیے گئے اور پولیس کے ہاتھوں وہ شہید ہوئے، اس کی مذمت کے لیے یہاں آئے ہیں اور حکمرانوں کو یہ یاد دلانے کے لیے آئے ہیں کہ وہ یہ دعوے کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے، وعدے کرتے تھے کہ ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے گا اور مظلوم جو خاندان ہیں ان کو جو ہے وہ مدد دی جائے گی اور ان کو انصاف مہیا کیا جائے گا۔ موجودہ دور میں بھی جبکہ ہمارے پاس ایک تحریک انصاف کے نام کے ایک گورنمنٹ ہے، اس کے ہونے کے باوجود ماڈل ٹاؤن کے وہ جو شہداء ہیں، وہ جو زخمی ہیں، وہ آج بھی انصاف کا انتظار کر رہے ہیں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 لوگ شہید ہوئے، 100 افراد کو جو ہے زخمی کیا گیا، اور دن دہاڑے یہ واقعہ ہوا، کیمروں کی آنکھوں نے اس کو کیچ اپ کیا، اور عدالت کے اندر 7 سال سے منہاج القرآن اپنی دہائی لے کر عدالت کے چکر لگا رہا ہے، اور آج بھی یہ کیس اسی طریقے سے مختلف یعنی کہ سماعتوں کی نظر ہو رہا ہے اور کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہا، جبکہ منہاج القرآن 7 سال سے اس کے لیے
दिन रात कोशिश कर रहा है। इस ताज़ीती रेफरेंस के शुरका का कहना था कि मॉडल टाउन जैसे वाक़यात मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात करने की ज़रूरत है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा अली रज़ा, CNN न्यूज़, बर्मिंघम।